نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مال و دولت سے محرومی، فقر جو ہوتا ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے انسان کو. اسی طرح جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک ایروگنس آ جاتی، بعض اوقات وہ مال کے ساتھ حرام کام کرنے لگتا ہے. تو امام بخاری نے شاید اسی مناسبت سے میراث کے بعد حدود کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، خواہ کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ مال کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر اس پر شریعت نے کچھ سزائیں بھی مقرر کی ہیں. وہ سزائیں کیا ہیں اور کیوں ہیں، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اسی طرح بعض اوقات حدود سے مراد گناہ بھی لیے جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ گناہ کے کام ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، تو ان کے قریب نہ جاؤ. تو حدود مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ لوگ گناہوں سے رکے رہیں ڈر کے مارے، اور تاکہ اگر گناہ کر بیٹھے تو ان کا کفارہ ہو جائے. حدود نافذ کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں سے ایک حد جاری کرنا اللہ عز و جل کی زمین میں 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے. یعنی اتنی زیادہ اس سے خیر نکلتی. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ کہ لوگ ڈر کے پھر اور لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے، دوسروں پر زیادتی نہیں کرتے، کسی کے مال پہ اور کسی کی عزت پہ حملہ آور نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کر لیا اور اس کو دنیا میں سزا مل گئی تو یہ سزا انشاءاللہ اس کی آخرت کی سزا کا کفارہ ہو جائے گی. شریعت میں سزائیں مقرر کرنے کی یہی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ دوسرے لوگ اس سے ڈر جائیں. ابھی ریسنٹلی ایک بحث چل رہی ہے پاکستان میں کہ اگر کوئی شخص بچے کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کو برسر عام پھانسی دی جائے گی. برسر عام کا مطلب اوپنلی. وہ کیوں؟ تاکہ باقی لوگ بھی عبرت پکڑیں اور اس طرح کے ظلم و زیادتی نہ کریں. تو وہ گناہ جن پہ حد جاری ہوگی وہ زناکاری، شراب نوشی اور چوری وغیرہ کی حد ہے. ابن حجر کہتے ہیں بعض علماء نے حد کو 17 گناہوں پہ واجب مانا ہے. ان میں سے مرتد ہونا، ڈاکہ مارنا، زنا کرنا، تہمت لگانا، شراب پینا اور چوری کرنا، یہ جو ہے ان پہ سب علماء کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. کچھ جرائم ایسے ہیں جن پر حد قائم کرنے میں اختلاف ہے، جیسے مانگی ہوئی چیز کا انکار کرنا، شراب کے علاوہ کوئی اور نشے والی چیز استعمال کرنا، زنا کے علاوہ کسی اور چیز کی تہمت لگانا، مثلا چوری کی تہمت لگا دینا کسی پہ کہ تم چور ہو، لواطت کرنا. لواطت اب زنا نہیں ہے نا، تو یعنی کہ ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگرچہ اپنی بیوی سے ہو، یعنی اس کی بیک سائڈ سے آیا جائے. حیوانوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، جانوروں کے ساتھ. عورتوں کا آپس میں بدکاری کرنا، عورت کا کسی جانور سے اپنی خواہش پوری کرنا، جادو کرنا، سستی کی وجہ سے نماز چھوڑنا، شرعی عذر کے بغیر روزہ توڑ دینا وغیرہ وغیرہ. تو ان جرائم میں حد جاری کرنے میں اختلاف ہے. دنیا میں حد لگنا گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی جو شخص ان گناہوں کا مرتکب ہوگا، یعنی جو شخص ان گناہوں کے جو اوپر ذکر ہوئی ہیں اگر ارتکاب کرتا ہے تو دنیا میں اس پر حد قائم ہو گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی. ادروائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے. یعنی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ضرور معاف کر دے گا، اور یہ بھی نہیں کہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. جس کی چاہے توبہ قبول کر لے. تو جس کسی نے ایسے جرم کیے اور انسانوں کو نہ پتا ہو تو اس کو
اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ ہی کرنی چاہیے. یعنی کسی نے چھپ کے ایسے کوئی گناہ کر لیے اور پھر اس کو شرمندگی ہوئی اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی سزا اللہ کے ہاں نہ ملے، تو وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اس کے بدلے میں نیکی کے کام کرے اور اس کا کفارہ کرے، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا تو وہ آ کر لوگوں کو بتائے کہ میں نے یہ اور یہ غلط کام کیا. حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا تم اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور کسی زندہ انسان کو جسے اللہ نے حرمت عطا کی ہے قتل نہیں کرو گے، یعنی ناحق قتل نہیں کرو گے. تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے سزا مل گئی یعنی دنیا میں تو وہ اس کا کفارہ ہے. جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اللہ نے دنیا میں اس کا پردہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے. واضح ہو گئی بات؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ مائک میں بولے، کیا سمجھ میں آئی؟ خلاصہ کریں، ادھر بیٹھے بیٹھے کریں. میرا سوال یہ ہے، اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس پر حد جاری ہوتی ہے تو کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو ظاہر کر کے اور اس پر سزا لے لے، کیونکہ سزا آخرت کی سزا کا کفارہ ہے؟ تو دو طرح سے کفارہ ہوگا، ایک سزا مل کے اور ایک توبہ کر کے. باب ما یحذر من الحدود، باب الزنا و شرب الخمر. حدود والے گناہوں سے بچنے کا بیان، کہ ان گناہوں سے بچنا چاہیے، سب کبیرہ گناہ ہے. زنا اور شراب نوشی کے بیان میں وقال ابن عباس ينزع منه نور الایمان فی الزنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے زنا کرتے وقت اس زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ما یحذر من الحدود کا مطلب کیا ہے؟ یحذر کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یعنی ایسی چیز سے بچنا چاہیے جو حد کا موجب ہو، جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہو، وہ گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں پہلی چیز جو ہے زنا بتائی گئی اور دوسری خمر بتائی گئی. خمر جو ہے یہ شراب کے لیے، خمر کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے. اب کیا اس سے مراد صرف وہ مخصوص قسم کی الکوہل ہے، یا ہر وہ چیز، ہر نشے کی چیز جو لذت اور مستی کے طور پر عقل کو ڈھانپ لے، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں، جس میں سونگھنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں یا پینے والی بھی ہوتی ہیں. تو وہ یاد رکھیے کہ یہ سزا جو حد بتائی گئی ہے یہ ہر نشے والی چیز پر نہیں ہے، بلکہ کس پر ہے؟ شراب پر ہی ہے. یعنی عقل کو زائل کرنے والی ہر چیز شراب نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے. شراب الگ چیز ہے اور باقی ہر نشہ آور چیز الگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی حرام ہے، لیکن حد کس پہ جاری ہوگی؟ شراب پینے پر. ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسا کہ پیچھے آیا کہ زنا سے ایمان کا نور چلا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے غلاموں میں سے ایک ایک کو بلا کر کہا کرتے تھے کیا میں تمہاری شادی نہ کر دوں؟ کیونکہ جو شخص زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نور ایمان چھین لیتا ہے. اور ایک اور روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتا ہے، بس اگر واپس کرنا چاہے تو واپس کر دیتا ہے. یعنی اللہ جس کے لیے چاہے کہ ایمان لوٹائے لوٹا دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسا جرم کرنے کے بعد ایسی سچی توبہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ کے راستے پہ آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسی وادی میں بہہ جاتے ہیں، وہ ایک کے بار نہیں بار بار وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں.
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی، نہیں زنا کرتا کوئی زنا کرنے والا، حین یزنی، جس وقت وہ زنا کرتا ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن رہے، یعنی اس وقت وہ مومن نہیں کہلاتا، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ نہ کرے کسی کو اس حال میں موت آ جائے تو کس حال میں مرے گا؟ ایمان کے بغیر۔ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ، اور جب بھی کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے، وہ مؤمن، تو مومن نہیں رہتا، یعنی لا يكون مومنا، تو شراب پینے کے دوران بھی ایمان چلا جاتا ہے۔ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب بھی کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ چوری جو ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چوری ہی ہے۔ ولا ينتهب نهبة، اور نہیں کوئی لوٹتا کوئی لوٹنے کی چیز، يرفع الناس الیہ، اٹھاتے ہیں لوگ اس کی طرف، فیہا، اس میں، ابصارہم، اپنی آنکھیں، یعنی لوگ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہو مؤمن، تو وہ مومن نہیں رہتا۔ چوری اور ڈاکے میں فرق کیا ہے؟ چوری چھپ کے کی جاتی ہے، اور ڈاکہ لوگوں کے سامنے زور زبردستی سے چھینا جپٹی کر لی جاتی ہے، تو لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا مطلب یہاں۔ اور ابن شہاب سے روایت ہے، ان سے سعید ابن مسیب اور ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوائے لفظ نہبہ کے۔ اسی طرح کی یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آتی ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ بہرحال بعد میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نو پر ڈاکہ ڈالنے کو، چھپ، یعنی کسی کی چیز اٹھا لینا اس کے سامنے، ڈاکہ زنی کے لیے آتا ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ سارے کام جو ہیں انسان کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ سارے کام جس وقت انسان کرتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کو وہ جذبات سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے، یا شراب پینے والا کسی اور چیز سے اتنا مغلوب ہو گیا کہ اس کے ہوش و حواس گئے، اس کی عقل گئی، تو اس کے بعد جب وہ غلط کام کر چکتا ہے تو بعد میں اس کو ہوش آتی ہے، اور اگر وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے آگے روتا ہے، توبہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے۔ کون کہتے تھے، یاد ہے؟ کچھ ہسٹری میں پڑھا؟ خوارج، یس، شابش۔ خوارج جو تھے وہ مسلمانوں کے اندر سے ایک ایسا گروپ نکلا تھا جو ویسے بہت پاک اور یعنی بہت متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھے، لیکن ان کے کچھ عقائد ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ خارج ہو گیا امت سے فرقہ۔ اور ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ کیا تھا؟ اسی طرح کی حدیث کو بنیاد بنا کے کہ یہ مومن نہیں رہتا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں اس کا یہاں بیان کیا جا رہا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے. ہاں اگر کوئی شرک کرے تو پھر وہ کفر اختیار کر لیتا ہے. چوری کرنے والا کافر نہیں ہوتا، زنا کرنے والا کافر نہیں کہلاتا، شراب پینے والا کافر نہیں کہلاتا، ہوتا وہ مسلمان ہی ہے، لیکن اتنی دیر اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، پھر اگر وہ پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو وہ یعنی کہ ایمان پر ہی قائم ہوتا ہے. اسی طرح خوارج کے علاوہ معتزلہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ایسا انسان دین سے نکل گیا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. تو صحیح عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں؟ کہ سزا بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور اللہ چاہے تو سزا کے بغیر بھی اس کو معاف کر دے، بشرطے کہ وہ کلمہ گو ہو. ٹھیک ہے، جب تک کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ یاد رکھیے، کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے. اور جو شخص ایمان کی حالت میں فوت ہو، یعنی مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھے، تو پھر وہ انسان انشاءاللہ جنت میں جائے گا. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو، یعنی ایک جاہلیت کے دور میں اس نے غلط کام کیے ہو، آپ نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت سے پہلے اگر کوئی شرمسار ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسی حال میں مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبۃ حدثنا قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ضرب في الخمر بالجرید والنعال وجلد ابو بکر 40. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے پر چھڑی اور جوتے سے مارا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 40 کوڑے مارے تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے کر دیے تھے؟ کیونکہ عام ہونے لگی تھی چیز تو 80 کر دیے تھے، اور پھر اس کے بعد 80 ہی کے اوپر اتفاق ہو گیا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کی حد میں کھجور کی چھڑیوں اور جوتوں سے مارا، اور ابو بکر نے 40 کوڑے لگائے، اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ چاہا کہ لوگ اپنے کھیتوں اور زمینوں میں چلے گئے ہیں، یعنی جہاں کھجوریں اور انگور وغیرہ کی فراوانی ہے، اور وہ شراب پینے لگے ہیں، تو تم لوگ شراب کی حد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اسے سب سے ہلکی حد کی مانند کر دیں. چنانچہ انہوں نے اس میں 80 درے لگائے. 80 کس پہ قیاس کر کے لگائے؟ حد قذف کے اوپر. حد قذف کون سی ہے؟ کہ جب کوئی مسلمان پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے تو ایسے شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 40 کوڑوں کی سزا کو پسند کیا تھا. اس بارے میں ابو ساسان کہتے ہیں میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، ان کے پاس ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو لایا گیا. اس نے صبح کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر کہا کیا میں تمہیں اور نماز پڑھاؤں؟ تو 2 آدمیوں نے اس کے خلاف گواہی دی. ان میں سے ایک حمران تھا کہ اس نے شراب پی ہے، اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا. اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے شراب پی ہے تو اس کی قے کی ہے، اور کہا علی اٹھو اور اسے کوڑے مارو. تو حضرت علی نے کہا حسن اٹھے اور اسے کوڑے مارے. حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس خلافت کی ناگوار باتیں بھی انہی کے سپرد کرے جن کے سپرد اس کی خوشگوار باتیں ہیں، یعنی حد مجھ سے کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو ایسے لگا کہ انہیں ناگوار محسوس ہوا. تب انہوں نے کہا عبداللہ بن جعفر اسے اٹھو اور اسے کوڑے مارو. تو انہوں نے پھر کوڑے لگائے، اور حضرت علی گنتے رہے یہاں تک کہ وہ 40 تک پہنچے. تو کہا رک جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے لگوائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 40 لگوائے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے 80 لگوائے. یہ سب سنت ہے، یہ 40 لگانا مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے پھر شرابی کو اتنے کوڑے نہ لگائے جائیں کہ اس کی موت واقع ہو جائے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں کسی شخص پہ حد نہیں لگاتا کہ وہ اس میں مر جائے، تو میں اس سے اپنے دل میں کوئی ملال محسوس کروں.
سوائے شراب پینے والے، اور اگر وہ مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کر دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے یعنی اس طرح کی کوڑوں کی سزا جاری نہیں کی۔ شراب کے عادی کو 3 بار سزا ملنے کے بعد قتل کرنے کا حکم ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرابی جب شراب پیے تو انہیں درے لگاؤ، پھر اگر پیے تو درے لگاؤ، پھر اگر پیے تو درے لگاؤ، پھر اگر پیے تو انہیں قتل کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی جو عقل ہے وہ ماری جاتی ہے، اور پھر جب انسان کی عقل نہیں کام کرتی تو اس کے بعد وہ اور بہت سارے جرائم وہ کسی کو قتل کر سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی برا کام کر سکتا ہے، یعنی کہ کئی لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں، اس لیے پھر اس چیز سے روکا گیا۔ یاد رکھیے کہ یہ ساری سزائیں جو ہیں یہ ایک اسلامی حکومت ہی نافذ کرتی، ٹھیک ہے، گھروں میں نہیں ہوتی ہیں، یا کسی بھی جگہ پر کوئی مسجد والے بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے، باقاعدہ یہ لیگل پنشمنٹس ہیں، تو اس کے پیچھے کئی لیگلٹیز ہیں، اور اس کے مطابق پھر یہ ہوتا ہے۔ باب من امر بضرب الحد فی البیت، اب یہ گھر میں اگر کوئی مارتا ہے، جیسے باپ بیٹے کو سزا دے دیتا ہے یا کچھ، یعنی کسی اس میں جہاں پر یہ قانون نافذ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بھی سزا دی ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کی ایک اتھارٹی تھی، ٹھیک۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد الوهاب عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن حارث قال جیء بالنعیمان او بابن النعیمان شاربا فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان بالبیت ان يضربوه قال فضربوه فكنت انا في من ضربه بالنعال۔ نعمان یا ابن نعمان کو شراب کے نشے میں لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں مارے، انہوں نے مارا۔ عقبہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کو جوتوں سے مارا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک اتھارٹی ہے، اپنا ایک مقام ہے، وہ جج بھی تھے، وہ نبی بھی تھے، وہ معلم بھی تھے، ان کا کہنا ایک معنی رکھتا ہے۔ مسجد میں سزا دینے کی ممانعت، حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قصاص لینے، اشعار پڑھنے اور حدیں لگانے سے منع فرمایا ہے۔ باب الضرب بالجرید والنعال، شراب میں چھڑی اور جوتی سے مارنا۔ کوڑا تو ایک باقاعدہ مارنے کا وہ ہوتا ہے نا، آلہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ نہ ہو تو یعنی چھڑی، جیسے ڈنڈا تو موٹا ہوتا ہے لیکن چھڑی جیسے پتلی ہوتی ہے، جی لچک ہوتی ہے جس میں، جی ہاں، اور جوتے وغیرہ سے مارا جا سکتا ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا وہیب بن خالد عن ایوب عن عبد اللہ بن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن الحارث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بنعیمان او بابن نعیمان وهو سکران۔ اب یہ جو سکران ہیں یعنی نشے میں تھے، تو یہ بذات خود اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔ فشق علیہ وامر من فی البیت ان یضربوہ، تو آپ کو یہ سخت ناگوار گزرا تو آپ نے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ ان کو مارے۔ فضربوہ بالجرید والنعال وکنت فی من ضربہ، تو لوگوں نے ان کو لکڑی اور جوتوں سے مارا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کو مارا۔ اب یہاں پر یہ جو ہے کہ شق علیہ، آپ پر گراں گزرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی، آپ کو بہت برا لگتا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص لایا جائے، یا آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اس طرح کی غلطی کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ سب لوگ اللہ کے اطاعت گزار ہو جائیں۔ فلا اللہ کا باخ النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، شاید آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والے ہیں اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے، افسوس کر کر کے۔ جی ہاں، خیر خواہی کی اعلیٰ ترین مثال۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ بیمار ہو سکتے ہیں، بعض لوگ کمزور ہو سکتے ہیں، تو ان پر کس طرح حد نافذ کی جائے گی؟ ان کو پھر کھجور کی شاخ کے پتوں سے مارا جائے گا۔ کسی سے؟ کھجور کی شاخ کے پتوں سے، یعنی وہ پوری بھی ہو جائے، جیسے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا کہ ہم نے حکم دیا کہ ایک مٹھا لے لو،
اور اس کو ایک ہی دفعہ مار دیں، بجائے اس کے کہ ایک ایک دفعہ الگ الگ 40 دفعہ مارنے کے ایک ہی دفعہ مار دیں۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے ہلاک ہونے یا اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو اگر اس بیماری یا کمزوری کے ختم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے تو اس کو مہلت دی جائے۔ جیسے وہ غامدیہ کے واقعے میں آتا ہے نا کہ وہ پریگننٹ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے پریگننٹ تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم بچہ پیدا کر لو پھر آنا۔ جب آئی تو دودھ پیتا تھا بچہ، پھر جب وہ کھانا کھانے لگا تو پھر اس کے بعد ان کو سزا دی گئی۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور حد ہے، شراب کی ہے یا کسی اور چیز کی حد جاری ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بیماری اور کمزوری اگر ختم ہونے کا ہے کہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا تو انتظار کیا جائے گا، اور اگر بیمار ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہے کہ نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں چھوٹی چھوٹی سی شاخیں یا کوئی چیز مار کے حکم پورا کر دیا جائے گا۔ حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس قال جلد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر بالجرید والنعال وجلد ابو بکر 40، یہ پیچھے بھی گزر چکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے پر چھڑی اور جوتوں سے مارا تھا، ابو بکر نے 40 کوڑے لگوائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 موقف ہیں۔ نمبر 1 چھڑی جوتی بھی ماری جا سکتی ہے، نمبر 2 کوڑے ہی مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور صرف چھڑیاں یا صرف جوتیاں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، صرف چھڑی یا صرف جوتی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر مجرم کے حالات کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اور سزا کا مقصد کیا ہے؟ مجرم کو آر دلانا اور شرمندہ کرنا، اور قیامت کے دن کے گناہ سزا کا کفارہ کرنا، جی، دوسروں کے لیے عبرت بھی، بالکل۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو ضمرة انس عن يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب قال اضربوه۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو شراب پیے ہوئے تھا، تو آپ نے فرمایا اسے مارو۔ قال ابو ہریرہ فمنا الضارب بيده والضارب بناله والضارب بثوبه۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اسے ہاتھ سے مارا، بعض نے اپنے جوتے سے مارا، بعض نے اپنے کپڑے سے مارا۔ فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان۔ جب وہ مار چکے تو کسی نے کہا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، آپ نے فرمایا اس طرح کے جملے نہیں بولو، اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو، یعنی شیطان بہت خوش ہوگا۔ مجرم کے بارے میں غلط جملے بولنا، اس کی غیبت کرنا، اس کو برا بھلا کہتے رہنا، یہ شیطان کی مدد کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ماضی میں کوئی غلطی کر چکا ہے، چاہے آپ کی اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے ہے، تو اس کو بار بار وہ گناہ یاد کر کے آر نہ دلائیں، آر نہیں دلانی چاہیے کسی کو بھی، تم تو ایسے اور ایسے ہو۔ اور اگر کسی کے ماں باپ نے کوئی غلط کام کیا تو ماں باپ کی بھی آر نہیں دلانی چاہیے، اسی لیے گالی سے منع کیا گیا۔ پھر اسی طرح ہسبینڈ وائف کے معاملے میں بعض خواتین کیا کرتی ہے کہ اگر ہسبینڈ نے ابتدا میں، کیونکہ آپ دیکھیں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو عموماً 23 سال 25 سال اتنی میچورٹی کی عمر تو نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے کئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب 50 سال کی عمر کو پہنچے، میچورٹی آ گئی، چھوڑ دیا سب کچھ، اب بیوی کسی بات میں غصے میں آتی ہے تو وہ اس کو اس کی غلطی یاد کراتی ہے۔ یہ نہیں کرانا چاہیے، آر نہیں دلانی چاہیے، کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اپنے عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ چیز شامل کر لینی چاہیے کہ کسی کو شرمندہ نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، نہ سامنے نہ پیچھے۔ تو بد دعا دینے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ گناہگار انسان تو دعا کا مستحق ہوتا ہے، کیا دعا دیں گے اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کی سزا کو نصیحت کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے معاف کر دے، اس طرح کے جملے بولنے چاہیے۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفیان
حدثنا ابو حسین سمعت عمیر بن سعید النخعی قال سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں کسی پر حد قائم نہیں کرتا کہ جس سے وہ مر جائے اور پھر مجھے اس کا رنج ہو سوائے شرابی کے. اگر وہ مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی. یعنی سزا تو دی ہے لیکن مقرر نہیں کی اپنی زبان مبارک سے. تو اس سے علماء کیا اصول نکالتے ہیں کہ اگر شرابی کو سزا کے دوران موت آ جائے تو اس کی دیت ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ مجرم کو ننگا نہیں کیا جائے گا، اس کو ایسی سزا نہیں دی جائے گی کہ وہ اپاہج ہو جائے. اب دیکھیں کہ بعض ممالک میں ناخن اتار دیے جاتے ہیں، بعض ممالک میں کرنٹ لگائے جاتے ہیں، بعض سزائیں میں ننگا کر دیا جاتا ہے، بعض میں جسم کے کچھ حصوں کو کٹ لگائے جاتے ہیں. ہمارے دین نے آپ دیکھیں اگر سزا دی بھی ہے تو اس کے اندر بھی ایک کیا ہے، ایک عزت اور وقار کا مقام ہے کہ ٹھیک ہے چھڑی مار لو، کوڑا چھڑی کی طرح ہوتا ہے، چھڑی مار لو، لیکن ایسے ان ہیومن سزائیں نہیں دو. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.